بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی اور آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، لیکن اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل حال رہی اور اسلام دن بدن بڑھتا ہی گیا، لوگ اسلام سے قریب آتے ہی گئے، اور جن میں سے دو بڑے عظیم المرتبہ ہستیوں نے اسلام قبول فرمایا، اور ان کے ایمان کا واقعہ ہم آج کے سبق میں پیش کرتے ہیں۔ ان میں ایک ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو تکلیف پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے خون بہہ نکلا تھا۔ پھر وہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ تیر کمان لٹکائے ہوئے شکار سے تشریف لائے، شکار سے آئے تو اس نے سارا قصہ حضرت حمزہ کو کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے اور بولے، او اپنے چوتڑ سے پاؤں نکالنے والے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور سے اس کو ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ یعنی یہ ایک چال چلا ابو جہل نے کہ اگر ہم اور سختی کریں گے تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساتھ دے گا، تو اس لیے اگر ہم تھوڑا نرمی سے اپنی غلطی مان ہی لیں تو ہو سکتا ہے کہ حضرت حمزہ جو ہے اسلام میں نہ رہے، اسلام سے پھر جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیں۔ تو اس نے ایک چال چلی تھی، لیکن اسلام جب دل میں گھر کر جاتی ہے نا تو پھر اسلام نہیں نکلتی ہے۔ ہر چیز دے دیتا ہے بندہ، لیکن ایمان اور اسلام نہیں دیتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ایمان داخل ہو چکا تھا، تو وہ کسی بھی چال سے نکلنے والا نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ کا شیر پڑ گیا۔ وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت سخت تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے، اپنے ضد پہ قائم رہے، یہاں تک کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اب بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی رضی اللہ نہیں ہوئے تھے، کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤ،
حیرت کی بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں، اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ میں بھرے ہوئے سیدھے بہن بہنوئی کا گھر کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہیں سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو دیکھا یہ کیسی بھنبھناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے علاوہ ہو تو یعنی حق تمہارے دین کے ماں سوا ہو تو؟ سوال کیا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہنوئی پہ چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا، چہرے سے خون نکلنے لگا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، غصے سے کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ حضرت عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی، انہیں شرم آئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ کلام ہے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری تک پہنچے تو کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خباب باہر آ گئے، کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات میں تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، یعنی دعا قبول ہو گئی۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہے۔ حضرت عمر وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازہ کو دستک دی، دروازہ کو کھٹکھٹایا۔ ایک آدمی دروازہ سے جھانکا تو دیکھا عمر تلوار لیے کھڑے ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کے نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے، اندر سے باہر تشریف لائے اور تلوار پر تلے سمیت حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کپڑا کو پکڑے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے؟ تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پہ نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر سے موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام تک سنائی دی، یعنی صحابہ نے اللہ اکبر جو کہا اس کی آواز جو ہے کعبہ تک سنائی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے طاقتور اور حیثیت والے کے ایمان لے آنے کے بعد قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور مسلمانوں کی تکلیف رسانی میں سب سے زیادہ سخت تھا، یعنی ابو جہل، ہے تو عمر اس کے پاس گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا، دیکھ کر بولا اہلا و سہلا، خوش آمدید، کیسے آئے ہو، ویلکم، کیسے آئے ہو؟ بولے اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے دوسری باتیں ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے اسباق میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔